السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں عالیہ بخاری کا ایک ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے تمہید بہار۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج صبح ہی سے ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ گہرے سرمئی بادلوں کا غبار ابھی بھی چھا رہا تھا۔ سپہر کا خاموش سپہر اس نیم آلود ماحول کے زیر اثر ہو کر اور بھی سویا سویا سا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی کے کمرے میں نہ جانے کسی موضوع پر بحث چڑھی ہوئی تھی۔ امی اور ابا وہیں بیٹھے تھے۔ سمیہ آج نہ جانے کس خوشی میں کھانے کے بعد ہی لمبی تان کر سو رہی تھی۔ زری یوں ہی موسم کا اندازہ لگانے کے لیے اگلے برآمدے کی طرف آئی تھی۔ آج اس نے چھٹی کی ہوئی تھی۔ سامنے پورا منظر گہرے ہرے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوتی بارش نے سامنے پھیلے ہوئے لان کو جیسے کچھ سے کچھ بنا رکھا تھا۔ زری بے ساختہ ہی برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر لان میں چلی آئی۔ ہوا میں کچی مٹی اور سبزے کی ملی جلی مہک تھی۔ ایک سرے سے دوسری طرف آتے ہوئے وہ یکدم چونکی۔ یہاں سے آ جائیں زری باجی، کتنا اچھا شارٹ کٹ ہے۔ سامنے تھوڑے سے فاصلے سے ٹیپو اسے آواز دے رہا تھا۔ پھر دوست چچی کے پورشن کا ایک بیرونی دروازہ جو شاذر و نادر ہی کھلتا تھا آج چوپٹ کھلا ہوا تھا اور اس میں اوپر کی طرف گھوم کر جاتی سیڑھیاں اس طرح دور ہی سے چمک رہی تھیں کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت دل لگا کر صفائی کروائی گئی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اچھی بھلی اندرونی سیڑھیاں چھوڑ کر یہ الگ تھلگ راستہ کھولنے کی آخر ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی؟ اور یوں ہی ہلکے سے تجسس کے ساتھ لان سے نکل کر اسی طرف چلی آئی۔ ٹیپو کے ہاتھ میں حسب معمول بڑا سا شاپر تھا۔ دیکھا زری باجی، یہاں سے گیٹ بھی قریب پڑتا ہے اور دادی کی انکوائری بھی نہیں۔ امی کہتی ہیں اب یہیں سے آیا جایا کرو۔ ٹیپو فخریہ لہجے میں اس نئی دریافت کی خوبیاں بیان کر رہا تھا مگر وہ شاید کچھ بھی نہیں سن سکی تھی۔ آم کے بڑے سارے درخت کے نیچے ذرا سائیڈ میں کر کے کھڑی کی گئی وہ عاطف کی ہی بائک تھی۔ ٹیپو نے بھی اس کی نگاہ کو وہیں جمع محسوس کر لیا تھا۔ عاطف بھائی آئے ہیں اپنی امی کو لے کر، انہیں ابھی تک گاڑی نہیں ملی ہے، کہہ رہے تھے بس 1-2 دن میں ملنے والی ہے۔ اچھا، ویسے زری باجی کون سی گاڑی مل سکتی ہے عاطف بھائی کو آپ کے خیال میں؟ خدا کرے کوئی بڑی گاڑی مل جائے۔ عاطف بھائی کی امی کے لیے تو وہی مناسب رہے گی۔ چچی کے گھرانے میں سبھی کو بے لاگ تبصرے کی عادت تھی۔ ٹیپو بھی اپنی بات کہہ کر ہنستا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگ لیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے وہیں چپ چاپ کھڑی رہ گئی۔ سعیدہ حالہ اب زیادہ تر اکیلی ہی آتی تھی۔ عاطف کو فرصت کم ملنے لگی تھی اور آج جب وہ بہت دن بعد آیا تھا تو باہر کے باہر سیدھا اوپر وہ ذرا بھی برا نہیں منانا چاہتی تھی، مگر پھر بھی ایک دل دکھاتی کیفیت ساتھ ہو لی۔ نہ کوئی وعدہ، نہ عہد، نہ اقرار، نہ انکار، پھر بھی کچھ تھا جو زندگی کے اس سارے جھمیلے میں سکون کا احساس بن کر آیا تھا۔ کوئی کہیں بھی آئے جائے ہمیں مطلب، اور سچی بات تو یہ کہ لوگ کوئی ہمارے پابند تو نہیں ہیں۔ یہ وہی تسلی تھی جو اس نے اس روز بھی خود کو دی تھی جب سمیہ اور نے سجیلا اور چچی کے عاطف کے گھر پہنچنے کی خبر سنائی تھی۔ تمہیں ذرا بھی برا نہیں لگا زری کہ سجیلا وہاں کیوں گئی؟ سمیہ نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے پوری مضبوطی کے ساتھ کہا تھا، مگر اس وقت نہیں کا یہ چھوٹا سا لفظ کہنا بھی مشکل تھا۔ میرے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آمدنی حق حلال کی ہو۔ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ تھمانے کی بجائے میں اس کا اپنے گھر میں بیٹھا رہنا منظور کروں گا جس کے ذرائع آمدنی مشکوک ہوں۔ دادی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ابا کو بڑے جذب کے ساتھ کہتے ہوئے سنا۔ موضوع گفتگو وہی تھی۔ پچھلے دنوں اس کے لیے کسی ملنے والے کے توسط کوئی رشتہ آیا تھا۔ ابا کو اس محکمے پر اعتراض تھا جہاں لڑکے کی ملازمت تھی، اور اس اعتراض پر جتنی وہ مطمئن تھی شاید کچھ دوسرا نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا بے وقوفی ہے۔ ایک اچھا بھلا شخص مل رہا ہے تو ابا کی ایک نئی منطق۔ سمیہ اٹھ چکی تھی اور سامنے کوریڈور کے دوسرے سرے پر کھڑی معلوم نہیں کب سے یہ سارا مباحثہ سن رہی تھی۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ابا جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سمیہ پیچھے پیچھے ہی تھی۔ یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ تم خود بھی کہیں اور شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہاں چلو یہی سمجھ لو زری۔ سمیہ گھوم کر ٹھیک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عاطف بھائی کے بھروسے پر مت رہنا، شاید وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان کی بہنیں تو بالکل ہی فضول ہیں، خود غرض لالچی قسم کی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سمیہ ضرورت سے زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔
اور آج کے دن کے لیے تو طے تھا کہ شاید ساری دل دکھا دینے والی باتیں ہو کر ہی رہنی ہیں۔ باوجود کوشش کے اسے بہت سارا نمکین پانی حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سمیہ کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو سمیہ نے بڑے واضح طور پر دیکھے تھے۔ اس روز سعیدہ حالہ اور عاطف بہت دیر بعد نیچے آئے تھے۔ چائے وائے مت بنانا، ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے آتے ہی منع کیا۔ سبھی کو اندازہ ہو گیا کہ اوپر ان کی ٹھیک ٹھاک خاطر تواضع ہوئی ہے۔ لاؤنج میں عاطف بیٹھا ہوا تھا۔ زری کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا سامنا کیا جائے، مگر کچن میں بھلا یوں ہی بغیر کسی کام بیٹھا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے اسے لاؤنج سے گزرنا ہی پڑا۔ زری اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، ابا دادی کے کمرے میں ہیں، تم بھی وہیں جا کر بیٹھو۔ تھوڑے سے آنسو بہا کر وہ خود کو پرسکون کر چکی تھی، تو اس کا سوال نظر انداز کر کے بہت آرام سے مشورہ دے گئی۔ اور تمہارے پاس میرے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں ہے؟ آخر اتنی دور سے اسی اپنائیت بھرے حق جتاتے انداز پر وہ بڑی خاموشی سے اعتبار کر بیٹھی تھی، مگر آج یہی انداز کچھ دھوکہ دیتا ہوا لگ رہا تھا۔ اور خود عاطف بھی پکا فلرٹ۔ تمہیں اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور تم اچھا خاصا خوشگوار وقت تو گزار کر آئے ہو۔ اس نے عاطف جیسے ناقابل اعتبار شخص کو صاف صاف جتانا ہی مناسب سمجھا، مگر وہ ذرا بھی جو شرمندہ ہوا ہو، بے ساختہ ہنستا ہی چلا گیا۔ تم جیلس بھی ہوتی ہو؟ بہت اچھی خبر ہے، غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ ایک دم ہی تل ملا گئی، اور نہ ہی میں اتنی فالتو ہوں کہ بیکار کی باتوں پر اپنا دل جلاؤں۔ گھر آئے مہمان سے اتنی بد اخلاقی؟ عاطف کی مسکراہٹ ابھی بھی گہری تھی۔ کچھ نہیں تو اپنی کزن سے ہی خوش اخلاقی کے 2-4 سبق لے لو، کیا بات ہے اس کی؟ دل چاہتا ہے مجھے کسی سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الٹے سیدھے مشورے اپنے پاس رکھو، سمجھے؟ عاطف کی بات اتنی فضول تھی کہ اس سے پوری سنی بھی نہیں گئی، اور یہاں اس خالی لاؤنج میں کھڑے رہ کر اس کی یہ دل جلاتی گفتگو سننا ایسا کون سا ضروری تھا؟ زری نے یہی سوچ کر قدم آگے بڑھایا تھا کہ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ کم از کم مجھے میری جاب کی مبارکباد تو دے دو۔ حالانکہ اتنے دنوں میں اس نے بارہا یہ سوچا تھا کہ جب بھی عاطف آئے گا وہ اسے اتنی بڑی کامیابی پر وش تو ضرور ہی کرے گی، مگر اس وقت خیر سگالی کا یہ چھوٹا سا مظاہرہ بھی انتہائی غیر ضروری لگا۔ خود بخود ہی ایک بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ زری کے چہرے پر پھیل گئی۔ زیادہ نہیں، صرف 6 مہینے ہی اس جاب پر ٹکے رہو تو مبارکباد بھی مل جائے گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سامنے والے کوریڈور کی طرف چلی گئی۔ عاطف وہیں کھڑا کچھ پرسوچ سی نگاہوں کے ساتھ اسی طرف دیکھے گیا جہاں سے ابھی زری گئی تھی۔ بات ہے تو ویسے بالکل ٹھیک، ہلکے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے خود اپنے آپ سے کہا۔ اس کے لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے، اور ذہن میں کوئی خیال ابھی آیا تھا۔ زری نے اس رات پہلی بار فردوس چچی اور سجیلا کے رویے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ پرویز جیسے پیسے والے من چاہے شخص کے ساتھ منگنی کروا کر سجیلا کا عاطف کی طرف جھکاؤ آئے کیا معنی رکھتا تھا؟ سجیلا کے کمرے میں رکھی پرویز کی تصویر، اس کے دیے گئے تحائف، ساتھ گھومنا پھرنا، سب کچھ اتنا واضح کہانی سناتے تھے کہ اسے چچی اور سجیلا کے سعیدہ حالہ سے بڑھتے ہوئے تعلقات پر ذرا بھی تشویش نہیں ہوئی تھی، مگر آج بہت کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر نیم اندھیرے کمرے میں سامنے والی دیوار پر نگاہ جمائی۔ یہ دنیا ہے جہاں کبھی بھی کچھ بھی بدل سکتا ہے، جذبات، احساسات، ویلیوز، کچھ بھی۔ انسان بہت جلد بھولتا ہے اور بہت دیر میں سیکھ پاتا ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو سمجھانا چاہا، مگر پھر بھی چند آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ سامنے دیوار پر لگے وال کلاک میں ٹھیک 1 بجا تھا۔ چچی نے ایک بیزار سی نگاہ سامنے بیٹھے پرویز پر ڈالی۔ کسی مہنگے سے پرفیوم کی مہک اس کے اطراف میں پھیل رہی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے وہ اپنی ڈریسنگ پر جتنی توجہ صرف کرتا تھا صاف اندازہ ہوتا تھا۔ 1 بج گیا ہے، انہوں نے شاید اسے وقت کا احساس دلانے کے لیے کہا تو اس نے کچھ چونک کر فوراً ہی اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کو سامنے لہرایا۔ جی 1:20۔ کم بہت، چھچورا، شوباز۔ بہت جل کر انہوں نے دل ہی دل میں اس کی اس ادا کو سراہا۔ وہ ابھی تک بھی نہیں اٹھی۔ اس کا اشارہ سجیلا کی طرف تھا جو اپنے کمرے سے برآمد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا نا اس کے سر میں درد ہے، رات سے ہی بستر میں پڑی ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ایک مصنوعی سی تشویش لہجے میں پیدا کرنے میں وہ کامیاب رہی تھی۔ میں کسی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں جا کر۔ اٹھنے کو مستعد ہوا۔ نہیں دکھا لیا تھا رات کو۔ وہ بمشکل اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پا رہی تھی۔
تم چائے کیوں نہیں پیتے؟ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جی پی رہا ہوں، اس نے کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ شراب شراب کی آواز چند لمحے لاؤنج میں گونجے گئی، پھر دوست چچی نے ہنسی تنقیدی نگاہوں سے اسے گھورا بھی، مگر اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ شاید وہ ہمیشہ سے اسی طرح پینے کا عادی تھا۔ اصل میں بہت دنوں سے میں آ نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی فون کر پایا۔ پرویز شرمندہ سا تھا، اس کی سمجھ میں یہی آیا تھا کہ شاید اس کے اتنے دن نہ آنے کی وجہ سے ہی سجیلا بیمار پڑی ہے۔ کوئی بات نہیں، انسان کی مصروفیت تو ہوتی ہی ہے، اور ابھی تو یہ تمہارے کام کا وقت ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے اٹھ جانے کا سگنل دے رہی ہیں، مگر وہ بھلا اپنی صفائی دیے بغیر کیسے اٹھ سکتا تھا؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ اماں پرانے خیالات کے مالک ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کوئی اعتراف جرم کر رہا ہو۔ ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہے۔ پھر دوست چچی میں ایک احساس فخر ابھرنے لگا۔ پرویز کی اماں اور بھی دقیانوسی اور فرسودہ محسوس ہونے لگی تھیں۔ ان جیسی ماڈرن اور طرح دار خاتون سے ان کا مقابلہ بھی کیا تھا بھلا؟ بس انہیں ہی کچھ زیادہ اعتراض رہنے لگا تھا۔ کہتی ہیں شادی سے پہلے کا یہ ملنا ملانا اور روز روز سسرال جانا وقت ختم کر دیتا ہے۔ پرویز نے بڑے مناسب الفاظ میں اپنا مفہوم واضح کیا۔ والدہ کے اوریجنل ارشادات کو بڑی سمجھداری کے ساتھ حذف کر دیا۔ وہ اب کھلے عام فردوس چچی اور سجیلا کے لیے ادا کرتی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو فردوس چچی بھی پرویز کی والدہ کے اعتراضات کو آڑے ہاتھوں لیتی، لیکن اس وقت بڑی ہی ہندا پیشانی سے تائید کرنے لگی۔ تو اور کیا، ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، مجھے تو خود بالکل پسند نہیں ایسی باتیں، تمہیں ان کی بات ماننا چاہیے۔ پرویز کے لیے اپنی اماں کی باتیں جتنی تکلیف دہ تھیں، اس سے کہیں زیادہ فردوس بیگم کا رویہ حیران کن تھا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو وہ سجیلا کو پوری چھٹی دے کر اپنی روشن خیالی کا بھرپور ثبوت دے رہی تھیں۔ اب کیا ہوا تھا؟ برا مت منانا، بڑوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چچی کی سرد مہری کے آگے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پایا، سو اجازت لے کر اور سجیلا کو اپنی طرف سے پوچھنے کی درخواست کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے رخصت کر کے چچی واپس لاؤنج میں آئی تو سجیلا کمرے سے برآمد ہو چکی تھی۔ شکر ہے کسی طرح تو ٹلا۔ پھر دوست چچی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر باقاعدہ شکر ادا کیا۔ سجیلا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ پرویز بڑی تیزی سے اس کے دل سے اتر رہا تھا۔ اس کے مینرز، اس کے بات کرنے کا انداز، سب کچھ ہی ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اور بھلا اگر وہ اس کے ساتھ چند بار باہر نہ گئی ہوتی تو کیسے جان پاتی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے منہ سے کیسی کیسی آوازیں نکالتا ہے، اپنی پلیٹ میں ہڈیوں اور ادھ کھائی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے انبار اکٹھے کر چھوڑتا ہے۔ اف توبہ! بڑی نفرت سے اس نے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ آج کل وہ اکثر اپنی دانشمندی پر خود کو شاباش دے لیا کرتی تھی۔ جس روز عاطف کو آفس کی طرف سے گاڑی ملی، تینوں بہنیں بطور خاص مبارکباد کے لیے ایک بار پھر جمع تھیں۔ بھانجا بھانجی جب سے آئے تھے گاڑی کے گردی گھیرا ڈالے کھڑے تھے، اور تینوں بہنیں پروگرام سیٹ کر رہی تھیں کہ بالترتیب کس کس رشتہ دار کے ہاں چلا جائے۔ اپنے منہ سے بتانا تو چچورا پن لگتا ہے، مگر جب جائیں گے تو سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ عاطف نے گاڑی لے لی ہے۔ بڑی بہن نے اپنے طور پر بڑی سمجھداری کی بات کی تھی، مگر عاطف ٹوکے بنا نہیں رہ سکا۔ خریدی نہیں ہے میں نے، آفس سے ملی ہے، خدا کے واسطے کہیں کہہ مت دیجیے گا کہ خریدی ہے۔ پتہ چلا کہ کل کو نوکری چھوٹ گئی تو گاڑی واڑی سب غائب۔ خدا نہ کرے کبھی تو اچھی بات منہ سے نکالا کرو۔ تینوں بہنوں کو سخت برا لگا۔ اللہ اللہ کر کے جو مسرت بخش دور زندگی میں شروع ہوا تھا، اس سے دستبرداری کا تصور بھی اب محال تھا۔ اب پتہ چلے گا سب کو۔ ایسا کرنا، سب سے پہلے میری سسرال آنے کا پروگرام رکھ لو اس اتوار کو۔ منجلی کے سسرال میں اپنے کمپلیکسز تھے جنہیں دور کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ پھر میرے گھر، پھر بڑے چچا کے، اس کے بعد چھوٹی خالہ کے۔ ہفتوں کیا مہینوں کا پروگرام سیٹ کیا جا رہا تھا۔ عاطف کی بے روزگاری کے طویل وقفوں کی بنا پر ان سب کو ہی خاندان میں اپنی پوزیشن ہمیشہ ڈاؤن محسوس ہوتی تھی، سو اب اس کی بحالی اس طرح سے ممکن تھی۔ اس اتوار کو دعوت ہے ہم سب کی۔ چھوٹی کو یاد آیا، کچھ مٹھائی وغیرہ لے کر چلیے گا زیادہ سی۔ وہ عاطف کی مبارکباد کے لیے آئی تھیں تو کتنا کچھ لے کر آئی تھیں۔ بڑی بہن نے یاد دہانی کرانی ضروری سمجھی، حالانکہ یہاں ان کی دریا دلی کو کوئی بھی نہیں بھولا تھا۔ ساری غلطی امی کی ہے، بیکار میں اتنے عرصے سے زری کے چکر میں رہیں۔ سجیلا کی طرف کوشش کرتی تو آج عاطف کی منگنی اس سے ہو چکی ہوتی۔ تینوں کو رہ کر یہی ملال ہوتا رہتا تھا۔ سیدہ خالہ کبھی تو اپنی پرانی کمٹمنٹ پر شرمندہ ہو جاتی اور کبھی خفا۔ اس وقت بھی وہ کچھ برا بنا رہی تھیں۔ تم ہی لوگ کہا کرتی تھی کہ عاطف کہیں ٹک کر کام نہیں کرتا، زری اس کے لیے اچھی رہے گی، کم از کم گھر تو چلتا رہے گا اس کی تنخواہ سے۔
عاطف واپس کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے اپنی امی کو کہتے سنا۔ تو کون سی غلط بات تھی؟ ہر شخص اپنا مفاد سوچتا ہے۔ اب عاطف کو خود اتنی اچھی جاب مل چکی ہے تو اچھا ہے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو اس گھر کا نقشہ ایک دن میں بدل دے۔ سجیلا نہ صحیح اس جیسی کوئی اور، لاکھوں کا جہیز تو آج کل معمولی بات بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بہن کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ تینوں بلکہ چاروں سے بے حد محبت کرتی تھیں، اس کی خیر خواہ تھیں۔ ان سے بڑھ کر اس کا اچھا برا سوچنے والا کوئی نہ تھا، یہ بات طے تھی۔ عاطف کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ گڈ۔ وہ واپس صحن میں چلایا جہاں بہنوں کے بچے ابھی بھی جمع تھے۔ گیٹ بند کر لو۔ نانی پوچھیں تو بتا دینا کہ میں کسی دوست کے پاس گیا ہوں۔ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے بھانجے کو ہدایت دی۔ اس وقت یہی بہتر تھا کہ کچھ وقت اس ساری بحث سے دور ہو کر گزارا جائے۔ ٹیپو اور بابی کی ڈیوٹی ٹیرس پر تھی۔ آ گئے؟ پھر دوست چچی جہاں بھی ہوتی وہ وقفے سے آواز لگا کر پوچھ لیتی۔ ان دونوں کا جواب ہر بار ایک لمبی سی نہیں میں ہوتا۔ معلوم نہیں لوگوں کو وقت کی پابندی کا خیال کیوں نہیں رہتا۔ لاؤنج میں بالکل چپ چاپ بیٹھے اختر چچا کے پاس ذرا رک کر انہوں نے اس قومی بیماری پر اظہار خیال کیا۔ ہاں؟ وہ کسی گہری سوچ سے چونکے تھے۔ کچھ مجھ سے کہا؟ نہیں، دیواروں سے۔ ایک ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہوئے اجل کر بولی۔ اور خدا کے واسطے مہمانوں کے سامنے اس طرح گمسم ہو کر مت بیٹھے رہنا۔ ہنسی خوشی انہیں بات ادھوری ہی چھوڑنی پڑی۔ ٹیپو اور بابی مہمانوں کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہے تھے۔ ایک گاڑی اور 3 موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلہ آگے پیچھے کچھ وقفے سے آ ہی گیا تھا۔ پھر انہیں سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے عاطف کی نگاہ نچلی منزل کی طرف بے ساختہ ہی اٹھتی رہی۔ آج وہاں بڑی عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید وہم ہو یا پھر وہ سب لوگ بھی اوپر ہی ہوں گے۔ خود کو مطمئن کرتا ہوا وہ اوپر آیا، مگر یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ سمیہ بھی نہیں، جسے دعوتوں وغیرہ میں خدمات سر انجام دینے کے لیے پھر دوست چچی ضرور ہی بلا لیا کرتی تھی۔ عاطف کی بہنیں آج بہت عرصے بعد یہاں آئی تھیں اور بجا طور پر پھر دوست چچی کے گھر کی تزئین و آرائش سے مروب ہوئی جا رہی تھیں۔ آپ نے کتنا پیارا گھر سیٹ کیا ہے چچی، کتنا اچھا ٹیسٹ ہے آپ کا اور سجیلا کا۔ عاطف بہت صبر کے ساتھ تعریفوں کا یہ سلسلہ سنے گیا، اس امید پر کہ شاید اس کی امی اور بہنوں میں سے کسی کو نیچے والوں کی خیریت دریافت کرنے کا خیال آ جائے، مگر وہاں ان سب کی دلچسپی کے کئی اور موضوعات تھے۔ سجیلا بہت تیار تھی اور شاید واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ جو عاطف کی تینوں بہنیں مستقل ہی اس کی تعریف کر رہی تھیں۔ عاطف نے ایک آدھ سرسری نگاہ ڈالی بھی، پھر دوست چچی ان جملہ خواتین کو مزید مروب کرنے کے لیے لاؤنج سے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے گئیں تو اس سے رہا نہ گیا۔ میں ذرا دادی سے جا کر مل لاؤں۔ وہ اختر چچا کو مخاطب کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں ضرور جاؤ۔ آج وہ یوں ہی بات بات پر چونک رہے تھے، سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جیسے کہیں اور تھے۔ باہر کی طرف والی سیڑھیوں سے جانا، یہ اندر کی طرف والا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے شرمندہ سے لہجے میں اسے جاتے جاتے تاکید کی۔ چلو اچھا ہوا۔ دادی کو ویسے بھی سیڑھیوں کی بھاگ دوڑ سے شکایت رہتی تھی، بس بیچاری سمیہ کو لمبا چکر لگا کر آنا پڑتا ہوگا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ کر مسکرا دیا۔ باہر سے جو سناٹا اسے محسوس ہو رہا تھا وہ محض وہم نہیں حقیقت تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے بیرونی برآمدے اور پھر ملحقہ کوریڈور میں مڑتے ہوئے ہی ہو گیا۔ دادی! سب سے پہلا کمرہ انہی کا تھا، سو وہیں رک کر پکارا۔ کون؟ عاطف! اندر آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ دادی سامنے ہی اپنی مسحری کے پرس سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بالکل اکیلی، خاموش، تھکی تھکی سی۔ سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ بڑی خاموشی ہے۔ وہ پوچھ ہی رہا تھا کہ سمیہ اندر آئی۔ ارے آپ آج اکیلے ہی آئے ہیں؟ سیدہ خالہ نہیں آئی؟ نہیں، آج تو سبھی لوگ آئے ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ وہ شرمندگی بھری حیرت میں مبتلا ہونے لگا۔ یہاں نہ کسی کو ان کی آمد کی اطلاع تھی اور نہ ہی اس بڑی دعوت کی خبر، جو محض چند سیڑھیاں اوپر اختر چچا کے گھر میں منعقد ہو رہی تھی۔ تفصیلات بتاتے ہوئے اس کی شرمندگی بڑھتی رہی اور جلدی اسے احساس ہو گیا کہ دادی اور سمیہ اس سارے قصے میں خاص کیا عام سے بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ تم کیا آج ایک بار بھی اوپر نہیں گئی ہو؟ دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے وہ سمیہ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں عاطف بھائی، مجھے تو کئی دن ہو گئے ہیں۔ گوس نے سادہ سے لہجے میں ہی جواب دیا تھا، مگر آواز میں آئی ہلکی سی لرزش عاطف سے چھپی نہیں رہ سکی۔ کیا ہوا؟ آپ بتائیں نا دادی۔ پریشان سا ہو کر وہ ان کی طرف مڑا۔ دادی کے ضبط کی حد بس یہیں تک تھی۔ اس کے پوچھنے پر بے اختیار ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی پلیز، اپنی طبیعت دوبارہ خراب کر لیں گی۔ مستقل بی پی بڑھا ہوا ہے آپ کا، دعا کریں نا۔ آپ کی دعا تو ہم سب سے جلدی قبول ہوگی۔ سمیہ خود پر قابو پا کر دادی کو سنبھالنے لگی۔
عاطف بے حد کنفیوز سا ان دونوں کو دیکھے گیا۔ کوئی بے حد پریشان کن واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ ابا اسپتال میں داخل ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں۔ انجائنا کا درد اٹھا تھا۔ سمیہ ہلکے ہلکے بتانے لگی۔ وہ بالکل گمسم سا اسے دیکھے گیا۔ امی اور زری تو مستقل ہی وہاں ہیں۔ 2 دن حالت زیادہ تشویشناک رہی۔ اب پہلے سے کچھ بہتری آئی ہے۔ کمرے میں دادی کی دبی دبی سی سسکیاں تھیں۔ وہ بیچاری اپنا سا ضبط تو کرنا چاہ رہی تھیں، مگر اس عمر میں وہ اتنی بااختیار نہیں رہی تھیں۔ ان کا جھریوں بھرا چہرہ آنسوں سے تر ہوتا رہا اور ایک گہری دل توڑتی بے بسی کی کیفیت ان کے پورے وجود پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس اداس ویران منظر سے ذرا سے ہی فاصلے پر کیسا جگمگاتا رنگین خوشیوں بھرا سما بندھا ہوا تھا، اور ابھی کچھ منٹ پہلے وہ بھی اسی منظر کا حصہ تھا۔ یہ خیال اسے پن کی طرح چبھا تھا اور بنا ایک لفظ بھی کہے تیزی سے باہر نکل آیا۔ سمیہ نے شاید اگلے برآمدے میں آ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ بڑی تیزی سے گاڑی گیٹ سے نکال کر لے گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، مگر تم نے مجھے ایک فون کر کے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ہاسپٹل کے محسوس فنائل میں بھیگے سرد سے ماحول میں وزٹرز لابی میں کھڑا وہ بہت رنجیدہ سے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ تم اپنی کسی پریشانی میں مجھے شریک کر سکو؟ بھلا کس رشتے اور کس حد کے تحت؟ زری نے بمشکل خود کو یہ کہنے سے روکا۔ 3 دن سے تم یہاں اکیلی پریشان ہو رہی ہو، اور میں پل سے بھی کم وقت میں اسے گزشتہ دنوں کی ساری فضول مصروفیات یاد آئیں۔ بہنوں کے اصرار پر رشتہ داروں کے گھر کے نمائشی وزٹ اور دوستوں کے ساتھ لمبی بے مقصد باتیں۔ شاید ہی سب کے لیے وہ خود کو کبھی معاف کر سکے۔ حیرت ہے کہ کہیں اور سے بھی مجھے بڑے چچا کی بیماری کی اطلاع نہیں مل سکی، ورنہ خاندان میں ایک دوسرے سے ہی ایسی اطلاعات مل جاتی ہیں۔ زری کی طویل خاموشی سے گھبرا کر اس نے بات کو تھوڑا سا بدلا۔ زری نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ ان 3 طویل ترین دن اور راتوں میں جی لی گئی ٹینشن اور ہر اس کہانی اب کسی کو بھی سنانی کون سی ضروری تھی؟ اصل میں ہم لوگ اتنے ہم نہیں ہیں عاطف۔ خاندان والوں سے ہمارا ملنا جلنا بس تقریبات میں ہی ہوتا ہے، سو کسی کو بھی ابا کی بیماری کے بارے میں کیا پتہ چلنا تھا؟ جو حقیقت تھی اس نے سادہ سے لفظوں میں وہی کہی۔ عاطف سے فوری طور پر کوئی بات بھی نہیں بن پڑی۔ خود وہ لوگ ہی کون سا اہمیت رکھتے تھے ابھی چند ماہ پہلے تک؟ وہ تو ان سے بھی کہیں زیادہ گئی گزری حالت میں پچھلے کئی سال سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اسے یاد آیا پچھلے سال جب اس کی امی سرکاری ہاسپٹل میں 15 روز داخل رہی تھیں، صرف زری، اس کی امی اور دادی ہی ان کی عادت کو روزانہ آتی تھیں۔ باقی خاندان والوں کو شاید اطلاع بھی نہیں ہو سکی تھی، یا پھر شاید کسی نے ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ ابا کو آج صبح ہی کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا، مگر لوگوں سے ملنے اور زیادہ بات کرنے پر پابندی تھی۔ عاطف نے نوٹ کیا تھا کہ زری کی امی دادی کی نسبت زیادہ باہمت طریقے سے صورتحال کو فیس کر رہی تھیں، حالانکہ ان کے چہرے سے پریشانی پوری طرح عیاں تھی۔ انہوں نے عاطف سے سیدہ خالہ کی خیریت بھی دریافت کی، اور جواباً یوں ہی سرسری سے انداز میں ٹال گیا۔ یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آج وہ سارا خاندان فردوس چچی کی دعوت اڑانے کے لیے مدعو ہے۔ معلوم نہیں وہاں اس کی غیر حاضری پر کیا کیا اعتراضات ہو رہے ہوں گے۔ یہ بات وہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اور کسی بھی دخل اندازی سے بچے رہنے کے لیے وہ اپنا موبائل بہت دیر پہلے بند کر چکا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کتنی دیر گزر گئی۔ اب تم جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں۔ زری کو آخرکار اسے احساس دلانا ہی پڑا، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ آج میں یہیں رک جاتا ہوں، تم لوگ گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ وہ اصرار کیے گیا، ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے بیٹا، یہاں سبھی لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، تم جاؤ، سعیدہ آپا پریشان ہو رہی ہوں گی۔ امی کے انداز میں بڑی قطعیت تھی۔ زری کو بہت اچھا محسوس ہوا کہ وہ کسی پر بھی نثار نہیں کرنا چاہ رہی ہیں۔ عاطف کو اٹھنا ہی پڑا۔ کل صبح آنے کا کہہ کر وہ رخصت ہوا۔ پرائی بیٹے پر کیا اختیار، پتہ نہیں سعیدہ آپا اپنے دل میں کیا کیا آسرائیاں کرتی عاطف کے یہاں رکنے پر۔ نیچی سی آواز میں امی نے قریب بیٹھی زری سے کہا، روز بروز وہ اور بھی صابر اور حقیقت پسند ہوتی جا رہی تھی۔ انسان کو آزمائش اور محرومیاں نہ ملیں تو وہ اتنا کچھ زندگی سے کیسے سیکھ پائے؟ گھر میں جتنا بھی ہنگامہ ہوتا کم تھا۔ عاطف کا بیچ دعوت سے غائب ہونا اور پھر واپس پلٹ کر ہی نہ آنا فردوس چچی اور سجیلا کے لیے سخت توہین اور گھر والوں کے لیے سخت شرمندگی کا سبب بنا تھا۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی کبھی جو یہ لڑکا زندگی میں اپنے لیے کچھ اچھا کر سکے، لکھ کر رکھ لیں آپ میری یہ بات، اسے دھکے کھاتے پھرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اچھی زندگی، اچھا وقت اسے ہضم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ برابر والے کمرے سے اس کی اپنی بڑی بہن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی،
کبھی زندگی میں ایسی ذلت بھری دعوت نہیں کھائی۔ فردوس چچی کا موڈ کتنا خراب ہو گیا تھا عاطف کے بغیر بتائے چلے جانے پر۔ باری باری تینوں ہی اپنا غم ہلکا کر رہی تھیں۔ تینوں ہی کے شوہروں نے سارے معاملے کو بخوبی بھانپا تھا اور گھر جا کر مذاق بھی خوبی بنایا تھا۔ آپ عاطف سے کہیں کہ وہ کم از کم جا کر معذرت تو کر آئے فردوس چچی سے۔ میں کر لوں گا معذرت ان سے بھی، سجیلا سے بھی اور اختر چچا سے بھی۔ وہ دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا اور بہت اطمینان سے منجلی بہن کے دیے گئے مشورے کے جواب میں کہہ رہا تھا۔ وہ ساری کی ساری ایک دم خوش ہو گئیں۔ بلکہ ایسا کریں کہ اب آپ لوگ ان کی دعوت کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے پاس ایک اور اچھا مشورہ بھی تھا۔ ان لوگوں کا رہا سہا گلا بھی جاتا رہا۔ آج کل گھر میں پینٹ ہو رہا تھا، سو اس کے بعد کا پروگرام سیٹ کر کے جب وہ کہیں جانے کے لیے گاڑی نکال رہا تھا تو کسی بھی بہن کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ عاطف کی سوچ میں ابھی تک پختگی نہیں آئی ہے۔ جو کچھ بھی وقتی طور پر اس کی سمجھ میں آتا ہے کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے اسے مستقل سمجھاتے رہا کریں۔ ان سب کا مشترکہ حتمی تجزیہ یہی تھا۔ ابا گھر آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت سنبھل چکی تھی مگر پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ زری باقاعدگی سے انہیں چیک اپ کے لیے لے کر جاتی، اچھی خوراک، دوائیں، ڈاکٹرز کی بھاری فیس، اور ابھی کچھ دن پہلے دیا گیا ہاسپٹل کا بھاری بھرکم بل۔ اللہ ہی جانے یہ سب کس طرح ہو رہا ہے۔ دادی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی۔ زری یا امی سے پوچھتی تو بھی ان کے جواب سے ان کی تسلی نہیں ہو پاتی۔ یوں ہی واہمے سے ستاتے رہتے۔ اس وقت بھی دل گھبرا رہا تھا تو لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئیں۔ اختر چچا کی طرف ایک سوزوکی آئی کھڑی تھی۔ معلوم نہیں کیا اتر رہا تھا۔ ایک بڑا سا شیشہ اور فرنیچر کے کچھ پیس دکھائی دے رہے تھے۔ سنبھال کر لانا اوپر، بہت مہنگا ہے، ذرا سی بھی ہراش آئی تو پوری قیمت وصول کروں گی۔ ٹیرس پر سے فردوس چچی آدھی لٹکی ہوئی مردانہ وار ہدایات دے رہی تھیں۔ اختر چچا گھگھیائے ہوئے سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ بے حس بد نصیب، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ انہیں فردوس چچی کے رویے کی بنسبت اختر چچا کا رنج رہتا تھا، جنہیں نہ ماں کی ضعیفی نظر آتی تھی، نہ بڑے بھائی کی بیماری اور معاشی پریشانیاں، اور نہ ہی دونوں بھتیجیوں سمیہ اور زری کا اکیلا پن۔ بس لگے ہوئے تھے بیوی کی غلامی میں۔ ابھی بھی انہی کے حکم پر معلوم نہیں کتنے ہزار پر پانی پھیر کر آ رہے تھے۔ دادی کا دل اور بھی برا ہونے لگا تو وہاں سے ہٹنے لگیں۔ تبھی انہوں نے عاطف کی گاڑی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ رک گئیں۔ جب سے مظہر بیمار ہوئے تھے وہ تقریباً روز ہی انہیں دیکھنے کے لیے آ رہا تھا، پہلے اسپتال اور پھر اب گھر پر بھی۔ اس کا اس باقاعدگی سے آنا بھی بڑے سہارے کا سبب بن رہا تھا۔ امی اور زری کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کتنے ہی ضروری کام جو باہر کے ہوتے نمٹاتا جاتا تھا۔ گھر کے بوجھل ہوتے ماحول میں کچھ وقت سہل ہوتا بھی محسوس ہوتا تھا۔ دادی کو اس کا آنا اچھا تو بہت لگتا مگر ان کے اور فردوس چچی کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر وہ اپنے دل میں آئی تلہی کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھیں۔ عاطف اوپر آ جاؤ، مجھے بہت ضروری کام ہے تم سے۔ ابھی وہ گاڑی لاک ہی کر رہا تھا کہ اوپر سے فردوس چچی کا حکم نامہ جاری ہوا۔ عاطف نے انہیں منع کرنا چاہا مگر ان کا اصرار تھا۔ وہ اختر چچا سے ملتا ہوا ان کے ساتھ ہی اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دادی کٹتی ہوئی واپس اپنی مسہری پر آ بیٹھی۔ اب عاطف نظر آنے لگا ہے، جب جوتیاں چڑھاتا پھر رہا تھا تو جیسے پہچانتی بھی نہیں تھیں۔ وہ کچھ دیر اور اس بات کو لے کر اپنی جان جلاتی رہتی مگر خلاف توقع عاطف بہت جلد نیچے آ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری فردوس چچی؟ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے بڑے طنزیہ لہجے میں زور دیتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھنے تو دیں، آتے ہی انکوائری شروع۔ وہ مسکراتے ہوئے وہیں مسہری پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس کون سے قیمتی صوفے بچھے ہوئے ہیں تمہاری فردوس چچی کی طرح جو تمہیں بیٹھنے کے لیے کہیں؟ دادی کے لہجے میں آزردگی تھی۔ عاطف کو رنج سا ہوا۔ آپ کا یہ تخت طاؤس کسی سے کم ہے کیا؟ میں تو جب بھی آ کر بیٹھتا ہوں نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ کوہنی کے نیچے تکیے کو رکھتے ہوئے وہ کچھ اتنی محبت سے بولا کہ دادی مسکرا دیں۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، کیا کہہ رہی تھی فردوس؟ جب سے ان کے کمرے سے ملکہ سیڑھیاں ممنوعہ راستہ قرار پائی تھیں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی تھیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ان کا اب دل بھی نہیں چاہتا تھا نہ ان لوگوں سے باتیں کرنے کو اور نہ ان کی شکل دیکھنے کو۔ کوئی خاص بات نہیں، نیا فرنیچر آیا ہے، وہی دکھانا چاہ رہی تھیں۔ عاطف نے دانستہ زیادہ تفصیل سنانے سے پرہیز کیا۔ خدا کی شان ہے، بڑا بھائی موت کے منہ سے واپس آیا ہے اور اختر کے گھر میں دعوتیں ہو رہی ہیں، نت نئے سامان آ رہے ہیں۔ یہ بھی احساس نہیں
کہ بچیاں بیچاری کس طرح پورا کر رہی ہیں۔ عاطف نے بہت حیرت سے دادی کو دیکھا۔ شکر ہے کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کے چونکنے کو ضرور نوٹ کر لیتی۔ میں نے تو بہت کہا تھا کہ اختر سے مانگ لیتی ہوں کچھ پیسے، مگر زری نہیں مانی۔ ایک طرح سے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے، اختر کو کیا خود نظر نہیں آتا کہ بڑے بھائی پر کیا گزر رہی ہے؟ دادی بہت مایوس سی کہہ رہی تھیں۔ اچانک ہی جیسے انہیں کوئی خیال آیا۔ تم سے تو نہیں لیے زری نے پیسے؟ دیکھو چھپاؤ نہیں، سچ سچ بتاؤ۔ یقیناً تم ہی سے لیے ہوں گے، تمہارے علاوہ کسی اور سے وہ لے بھی نہیں سکتی، اور تم اب اچھا بھلا کما بھی رہے ہو۔ دادی اتنی پر یقین ہو رہی تھیں کہ عاطف کو ان کے خیال کی نفی کرنا مشکل ہونے لگی۔ میں ذرا بڑے چچا سے مل لوں، شاید جاگ رہے ہوں۔ وہ مشکل ان کے پاس سے اٹھا۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اسے پچھلے صحن کی طرف بیٹھی زری کی ایک جھلک آدھ کھلی کھڑکی میں سے نظر آئی تو وہ لمحے کی بھی دیر کیے بغیر پچھلے برآمدے میں نکل آیا۔ وہ صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ زری، وہ تھوڑا سا ہٹ کر وہیں سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ میری صرف ایک بات کا جواب دو، مگر جھوٹ مت بولنا۔ چہرے پر آئے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے زری نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نگاہ سامنے جمائے ہوئے تھا۔ تم نے کس سے پیسے لے کر یہ سارا خرچ پورا کیا ہے؟ وہ سنجیدہ تھا اور لہجے میں آئی سختی ایک بالکل ہی نئی سی چیز تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سی کنفیوز ہونے لگی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ہاں، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ جھوٹ مت بولنا، اس بار جھوٹ مت بولنا۔ تم نے مجھ سے یہی کہا تھا نا کہ دادی کے پاس اختر چچا کے دیے ہوئے بہت سارے پیسے جمع رہتے ہیں۔ سونو نے ہی اپنے پاس سے تم کو دیے ہیں، مگر یہ بات سچ نہیں ہے، دادی مجھے بتا چکی ہیں۔ وہ تھوڑا سا مڑ کر اب براہ راست اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا بے ضرر سا جھوٹ جو محض اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے بولا گیا تھا، یہاں وہ بھی نہیں چل سکا تھا۔ سچ ہے، جھوٹ بھی بس آدھی جھوٹوں کو ہی راس آ سکتا ہے۔ سامنے کھلی کاپی پر نگاہ جمائے وہ بے حد خوف کے ساتھ سوچے گئی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کون ہے وہ مہربان جس نے تمہاری پرابلم کو حل کیا ہے؟ اس کی پوچھ تاچھ میں اب جو بین السطور مفہوم جھانک رہا تھا وہ اتنا ناقابل برداشت تھا کہ لمحے بھر کے لیے تو زری کو خود پر چھائی ہوئی حفت رخصت ہوتی نظر آئی۔ جسٹ شٹ اپ عاطف۔ بہت کوشش کر کے وہ اپنی آواز نیچی رکھ پائی تھی۔ مجھے اپنے پرابلم دور کرنے کے لیے کسی مہربان کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں اتنی ہی بے چینی ہے جاننے کی تو سنو، میں نے اپنی چوڑیاں بیچی ہیں سونے کی، اور امی کے علم میں ہے یہ بات۔ بہت مخالفت کی انہوں نے، مگر میں نے انہیں سمجھا لیا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہت تھک کر جیسے وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تم سے بار بار کہا تھا کہ میں کس لیے لیتے ہم تمہارا احسان، تاکہ تمہاری امی اور بہنوں کو مجھ پر کیچڑ اچھالنے کا مسلسل موقع ملتا رہے۔ اس روز پھر دوست چچی کی دعوت سے اٹھ کر آنے پر تم نے جو احسان ہم پر کیا، کچھ اندازہ بھی ہے کہ اسے میں نے کس طرح بھگتا ہے؟ زری کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ عاطف کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ اسے چھیڑ کر غلطی کر چکا ہے، اور اس غلطی کا ازالہ اب اسے کرنا ہی تھا۔ میں بات کروں گا آج ہی ان سب سے، تم اتنی ٹینشن مت لو۔ وہ کاپیاں سمیٹ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ عاطف بھی کھڑا ہو گیا۔ زبان سے نکلی بات واپس نہیں ہوتی عاطف صاحب۔ فردوس چچی نے بہت صاف الفاظ میں آپ کے گھر والوں کا پیغام مجھے پہنچا دیا ہے کہ میں آپ کا راستہ چھوڑ دوں۔ کہا تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ ہے، میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کی طرف ایک بار بھی دیکھے بغیر زری نے اپنی بات کہی۔ صرف اتنی مہربانی اور کریں کہ آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھیے گا، میری مراد ہمارے پورشن سے ہے۔ یہ آخری ہدایت دیتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود ہی مضبوط ہو گیا تھا، اور اب اس کے خیال میں شاید کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ سو عاطف کے منہ سے مزید کوئی بھی لفظ نکلنے سے پہلے ہی وہ لاؤنج کی طرف کھلنے والے راستے سے اندر چلی گئی۔ وہ اس ساری عزت افزائی کے بعد بھی چند منٹ کسی سوچ میں گم کھڑا رہا۔ عاطف بھائی، دادی بلا رہی ہیں۔ سمیہ کی آواز پر اسے چونکنا ہی پڑا۔ سامنے سمیہ کھڑی تھی۔ عاطف کو دادی کا پیغام دے کر وہ واپس دادی کے کمرے کی طرف ہی مڑ گئی۔ آپ نے بلایا؟ وہ اندر آیا۔ ہاں، یہ چائے پی لو۔ انہوں نے ٹرے میں رکھے ہوئے دوسرے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ الماری میں دادی کے کپڑے رکھتی ہوئی سمیہ کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ جو کچھ بھی اس نے ابھی خود کچن میں کھڑے ہو کر زری کی زبانی سنا تھا، خود اس کے دل پر بھاری بوجھ کی طرح پڑا تھا۔ کیوں؟
تم تو بہت شوق سے ہر وقت ہی چائے پینے کے لیے تیار رہتے ہو۔ دادی کی سمجھ میں اس کا انکار نہیں آیا تھا۔ اس وقت واقعی دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا بس چلتا ہوں دادی۔ ان کے مزید اصرار سے پہلے ہی وہ دروازے کی طرف مڑنے لگا تھا کہ دادی کو ایک بہت ضروری بات بر وقت یاد آئی۔ پھر دوست بتا رہی تھی کہ اب تمہارے ہاں دعوت ہو رہی ہے ان لوگوں کی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ جھنجھلایا ہوا باہر نکل گیا۔ لو بتاؤ، اپنے گھر کا بھی اس لڑکے کو پتہ نہیں ہے۔ دادی شاید اس سے بھی زیادہ جھنجھلائی تھیں۔ سمیہ باجی، وہ دادی کے کمرے سے نکل رہی تھی کہ ٹیپو ایک نیا پیغام لیے چلا آیا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کر اوپر آ کر ہماری روٹیاں پکا دیجیے گا۔ کیوں، سامنے والا ہوٹل بند ہے کیا؟ آپ کو نہیں پتہ؟ ٹیپو کو اس کی ناقص معلومات پر افسوس سا ہوا۔ وہ تو کل سے بند ہے۔ میرے سر میں درد ہے، سجیلا سے کہنا وہ پکا لے گی۔ اور رکھائی سے کہتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی۔ وہ کہاں پکائیں گی، مجھے ہی دور سے جا کر لانی پڑیں گی۔ ٹیپو نے بلند آواز میں اظہار خیال کیا۔ ویسے سمیہ باجی کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آ کر خوشی خوشی کتنے ہی کام کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ بات تھی۔ گہری پڑتی شام میں وہ پچھلی سیڑھیوں پر ٹھیک اس جگہ آ کر بیٹھی جہاں تھوڑی دیر پہلے زری بیٹھی تھی۔ اگر اتفاقاً ہی وہ یہ سب نہ سن پاتی جو زری جیسی با حوصلہ اور بہت کم کھلنے والی لڑکی کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر عاطف جیسے ناقابل اعتبار شخص سے کہہ بیٹھی تھی تو شاید عمر بھر بھی نہ جان پاتی کہ چند دن پہلے جب زری فردوس چچی کے بلانے پر اوپر گئی تھی تو واپسی پر اس کا رنگ اس قدر زرد کیوں پڑ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، تمہیں تو بس خواہ مہا کا وہم ہو جاتا ہے۔ سمیہ کے زور دینے پر بھی اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور اس کے بعد ایک گہری خاموشی اور بس۔ کیا کچھ لوگوں کو اللہ میاں بالکل ہی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے رویوں، اپنی زبانوں سے جس کو جس طرح چاہیں آزمائیں بھی اور زہم بھی لگائیں۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سمیہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اور یہ فردوس چچی، سجیلا، عاطف بھائی، ان کی اماں بہنیں سبھی کس قدر فضول اور سطحی قسم کے لوگ ہیں۔ دکھاوا ہی دکھاوا۔ وہ سب جو وہ ان لوگوں کو کبھی بھی ان کے منہ پر نہیں کہہ سکتی تھی، دل ہی دل میں کہہ کر بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ اور یہ عاطف بھائی ایک دن ضرور ایسا منہ کے بل گریں گے کہ مزہ آ جائے گا۔ پھر رہے ہوں گے یہیں سڑکوں پر روڈ ماسٹری کرتے ہوئے۔ عاطف کی تباہ حالی کی پیشگوئی کرتے ہوئے خود بخود سعیدہ حالہ اور ان کی بیٹیوں کے لٹکے ہوئے چہرے اس کے ذہن پر جگمگائے تو واقعی دل کو بڑا سکون سا حاصل ہوا۔ بہت سے دن ایک سی رفتار سے آگے گزرے۔ نئی خبر یہ تھی کہ فردوس چچی نے سجیلا کی منگنی ختم کر دی تھی۔ یہ خبر اتنی متوقع تھی کہ کسی کو بھی حیرت نہیں ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بال بچ گئے۔ کم بہت نو دولتیے گنوار لوگ۔ چچی فردوس باقاعدہ ہاتھ اوپر اٹھا کر شکر ادا کرتی۔ اب یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ بال کون بچا ہے۔ پرویز کے دیے گئے تحائف کی واپسی کے لیے اس کی والدہ خود تشریف لائیں اور اچھی خاصی بدمزگی کے بعد فردوس چچی کو لالچی، مکار، دھوکے باز قسم کے القاب سے نواز کر گئیں۔ جواباً انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پرویز اور سجیلا کا رشتہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ سجیلا اور چچی دونوں ہی بے حد خوش اور مطمئن دکھائی دیتی تھیں۔ عاطف کی بہنوں کا ان کے ہاں آنا جانا ایک دم ہی بڑھ گیا تھا۔ نیچے کی منزل میں کبھی تو خبر پہنچ جاتی اور زیادہ تر نہیں بھی۔ جب سے ان لوگوں نے بیرونی سیڑھیوں کا استعمال شروع کیا تھا، دادی کی معلومات عامہ ایک دم ہی گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ اور ایمانداری کی بات یہ کہ مظہر کی بیماری کے بعد سے ان کا اپنا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال اب سبھی منتظر تھے کہ کب سجیلا اور عاطف کی منگنی کی مٹھائی بٹتی ہے۔ منہ سے کوئی بھی اس ذکر کو نہیں چھیڑتا تھا، مگر پتہ سبھی کو تھا کہ سارے امکانات بے حد روشن ہیں۔ سمیہ کو اب اس سارے معاملے پہ افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ سعیدہ حالہ کا روز روز چلے آنا، ٹھاٹھ سے اپنی خاطر مدارت کروانا، کھلے الفاظ میں زری پر اپنا حق جتانا اور عاطف جیسے ڈفر کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ وہ واقعی دل سے زری کے لیے سنجیدہ ہے۔ بھلا کس احمق نے کہا تھا کہ امید کا سرا ضروری ہاتھ میں تھام کر رکھو؟ یہ دنیا ہے جہاں لوگ اپنے کمینے پن اور مطلب پرستی کو سمجھداری جیسے متاثر کن اصطلاح سے جوڑتے ہیں اور آپ کی سادہ دلی کو بے وقوفی گردانتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا تو کون سی حیرت کی بات تھی۔ زری نے صبح کے لیے بھی مصروفیت ڈھونڈ لی تھی۔ قریبی کسی کمپیوٹر کورس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، سو چند گھنٹے وہاں گزر جاتے۔ گھر والوں کو وہ نہ صبح میں دستیاب ہوتی نہ شام کو۔
رات کو کھانے کے بعد وہ یا تو کاپیاں چیک کرنے بیٹھ جاتی یا پھر اگلے دن کی کلاس لینے کی تیاری کرتی۔ سمیہ کی آنکھیں بند ہونے لگتی جب تک بھی اس کا کام ختم ہونے کا نام نہیں ہو پاتا تھا، اور اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ پھر جا چکی ہوتی تھی۔ یہ دانستہ بڑھاتی ہوئی مصروفیت خود اسے بڑی ہی غنیمت محسوس ہوتی تھی، مگر سمیہ سے ملاقات کے لیے جیسے ایک چھٹی کا دن ہی محسوس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن وہ اس کے شکوے شکایتوں کو صبر سے سنے جاتی۔ سارا دن کوئی بات تو کرنے والا نہیں، امی اور دادی کی اپنی باتیں ہیں، ابا کے ملنے والے انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، بس ایک میں ہی رہ جاتی ہوں اکیلی تنہا۔ بہت دل سوزی کے ساتھ وہ اس کے قریب بیٹھی اپنی حالت زار کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ زری نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا، سمیہ کی احمقانہ حد تک بڑی ہوئی سادہ دلی سے، چاہے وہ جتنا بھی نالاں ہوتی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ اس سے بڑھ کر شاید اسے کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ نہ تمہیں میری پرواہ ہے نہ فکر، تمہیں صرف اپنے کام سے مطلب ہے، ہر وقت وہی تمہارے سر پر سوار رہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ زری کو ہاتھ میں تھاما ہوا جرنل ایک طرف رکھنا ہی پڑا۔ ایسی ہی بات ہے، تم نے مجھے بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے زری۔ اس کا شکایت نامہ طویل ہوتا جا رہا تھا، اور آج وہ اور دنوں سے کہیں زیادہ خفا تھی۔ بے وقوف ہو تم، بس تھوڑا سا کام بڑھ گیا ہے اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا کام؟ سمیہ سنبھل کر بیٹھی۔ یہ تھوڑا سا کام ہے؟ سارا دن تمہاری شکل دیکھنے کو نہیں ملتی، اور تم خود کون سا اپنی شکل دیکھتی ہو؟ 12 بجے رہتے ہیں ہر وقت۔ وہ ٹھیک ٹھاک لڑنے کے موڈ میں تھی۔ زری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی، معلوم تھا کہ وہ اور بھی زیادہ چڑھ جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ، پھر دوست چچی اور سجیلا کے کیا حال ہیں؟ ایک چکر تو تمہارا لگ ہی جاتا ہوگا وہاں۔ محض سمیہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ان لوگوں کا ذکر چھیڑا۔ میں نہیں چاہتی اب اوپر، میرا دل نہیں چاہتا ہے ان لوگوں کی شکل بھی دیکھنے کو۔ سمیہ کو وہ تکلیف دہ لمحات کسی بھی طرح نہیں بھولتے تھے جو ان لوگوں نے زری کو بخشے تھے۔ بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، ویسے بھی تم اکیلی ہوتی ہو، تھوڑی دیر کے لیے چلی جایا کرو، دل ہی بہل جائے گا۔ سمیہ کے لب ذرا سے کھلے۔ کوئی تلخ سی بات کہنے سے اس نے خود کو بمشکل ہی باز رکھا۔ تمہیں پتہ ہے، کل سعیدہ حالہ آئی تھیں، تمہارا بہت پوچھ رہی تھیں۔ زری کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس نے وہ اطلاع دی جو کبھی زری کے لیے بے حد خوشی کا سبب بنتی تھی۔ اچھا، مختصر سا جواب دے کر وہ سائڈ ٹیبل پر سے پرس اٹھا کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ عاطف بھائی نہیں آتے ہیں اب، نہ یہاں نہ اوپر، پھر دوست چچی کے ہاں۔ معلوم نہیں کیا بات ہو گئی ہے، کسی نے منع تو نہیں کر دیا ہے انہیں؟ سمیہ مستقل ہی اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور یہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوا تبصرہ تھا۔ زری کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے تو اڑ ہی گیا تھا۔ وہ اتنی مضبوط بھی نہیں تھی جتنا کہ خود کو ظاہر کرتی تھی۔ سمیہ کو اپنی بات کہہ کر خود ہی افسوس بھی ہونے لگا، اور شاید اس نے اسی کا ازالہ بھی کرنا چاہا تھا۔ عاطف بھائی کی بہت شکایتیں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں اتنی اچھی جاب کی بھی وہ کوئی قدر نہیں کر رہے ہیں، اکثر بنا کسی وجہ کے چھٹی کیے بیٹھے رہتے ہیں، لیٹ تو روزانہ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی، دیکھ لینا بہت جلد یہ نوکری بھی چھٹے گی انشاءاللہ، اللہ نہ کرے۔ بہت تیزی کے ساتھ وہ بے ساختہ ہی بولی تھی۔ سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالتے ہیں، سمیہ تم بھی بس۔ ایک فوری رد عمل جو سامنے آیا تھا غور طلب تھا۔ تو کیا زری اب بھی عاطف بھائی کو ہی اس تلخ حقیقت سے نگاہ چرانا آسان نہیں تھا، حالانکہ اتنے دنوں سے ان کی گفتگو میں عاطف کا ذکر سرسری بھی نہیں آ رہا تھا، اور سمیہ اپنے طور پر فرض کرتی جا رہی تھی کہ زری جس خوشگوار احساس کے ساتھ بنتی محسوس ہو رہی تھی وہ گزشتہ دنوں کی تلخ ترین باتوں کے ساتھ خود بخود زائل ہو چکا ہے۔ مگر اس وقت ایک بڑا سا سوالیہ نشان ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ چلو ہم دونوں بازار چلتے ہیں، بہت سارے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، مزیدار سی شاپنگ کرتے ہیں۔ یک بیک کی پرس کی زپ بند کرتے ہوئے زری نے جھٹ پٹ پروگرام ترتیب دیا۔ سمیہ کا دل چاہا کہ اسے پوچھے کہ اتنی دیر سے وہ نگاہیں چرائے اپنے پرس میں جو چیز تلاش کر رہی تھی اسے مل گئی ہے کیا، مگر کیا فائدہ، وہ کون سا ٹھیک ٹھیک جواب دے پاتی۔ شاپنگ کا پروگرام اس نے صرف زبانی ہی ترتیب نہیں دیا تھا، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ فوراً ہی اٹھ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سمیہ کو اس کا ساتھ دینا ہی پڑا۔ بازاروں کی الگ ہی دنیا اور شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سمیہ کو اپنا حال بدلنا پڑا کہ زری نے محض اس کا دھیان بٹانے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ جتنی خوشی سے اس نے امی، دادی، سمیہ اور اپنے لیے شاپنگ کی، دکانداروں سے بحث کر کر کے پیسے کم کروائے، وہ سب کچھ بے حد نارمل تھا۔ سمیہ تھوڑی دیر میں سارے وسوسے پریشانیاں بھول سی گئی،
بے حد ہوش لدے پھندے حال میں جب وہ دونوں رکشہ سے اتر کر اندر آئیں تو ایک سرپرائز یہاں بھی منتظر تھا، اور یہ سرپرائز یوں ہی نہیں آیا تھا، باقاعدہ ایک سفید رنگ کی سوزوکی مہران میں تشریف لایا تھا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئیں، میں کب سے تمہارا فون ملانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر مل ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تم لوگ بھی وہیں آ جاؤ، حلیہ درست کر کے۔ امی بیرونی برآمدے میں نکل کر آئیں اور ہدایت دے کر فوراً ہی واپس مڑ گئیں۔ اس قسم کے ہنگامی مہمانوں کی نوعیت آسانی سے سمجھ میں آتی تھی۔ سمیہ تم اندر چلی جاؤ، میں جا کر چائے بنا لیتی ہوں۔ زری سارے شاپ پر اپنے کمرے میں رکھ کر کچن کا رخ کرنے لگی تو سمیہ بھی پیچھے ہی آئی۔ چائے میں بنا لوں گی، تم اندر جاؤ پلیز۔ امی دوبارہ بلانے آئیں تو یہ بحث بھی ختم ہوئی۔ تم آؤ زری اور سمیہ، تم بعد میں چائے لے کر آنا، دیر مت کرو۔ میں نے سب چیزیں منگوا کر رکھی ہیں، تم ٹرالی میں لگا لو۔ سمیہ مطمئن سی ہو کر سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تو زری کو امی کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ ڈرائنگ روم میں جو مہمان آئے بیٹھے تھے وہ قطعی جلدی میں نہیں تھے۔ سمیہ جب لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر اندر آئی تو زری بہت مسکرا کر ان خواتین کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ سمیہ کی آمد کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا گیا، سلام اور مختصر سا تعارف اور بس۔ مہمان خواتین دوبارہ زری کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سمیہ دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھ کر سب کو فردن پلیٹیں تھمانے لگی، اور اس مصروفیت کے ساتھ ہی اس نے ان لوگوں کا جائزہ بھی لے ڈالا۔ 4 خواتین تھیں، ایک معمر، 2 نسبتاً درمیانی عمر اور چوتھی لڑکی جو اس کی یا زری کی ہم عمر ہوگی۔ باہر کھڑی گاڑی یقیناً وہی چلا کر لائی تھی۔ کیا سرائیاں اس نے ان لوگوں کے ساتھ کسی مرد کی غیر موجودگی کی وجہ سے فوراً ہی کر لی۔ حلیے اور باتوں سے شریف اور مہذب دکھائی دینے والی خواتین پہلی نظر میں ہی اچھا تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ معلوم نہیں کس کی وساطت سے آئی تھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا جانا پہچانا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ چائے بے حد خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ بہت دن بعد دادی بھی خوش نظر آ رہی تھیں اور امی بھی بے حد مطمئن۔ لڑکا گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہے اور اس کے چچا تمہارے ابا کے پرانے واقف ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو ہمارے یہاں بھیجا ہے۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد امی نے اسے تفصیل سنائی۔ سمیہ چائے کے برتن اکٹھا کر رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں اب اس کے اور امی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ لوگ بے حد اچھے ہیں، لڑکی کے چچا اسے تمہارے ابا سے ملوا بھی چکے ہیں، خدا نے چاہا تو بس اب دیر نہیں ہوگی۔ امی بہت خوش تھیں۔ ابا کے پاس ماوقت ملاقاتیوں کے جس اجتماع سے وہ نالا رہتی تھی، اس نے اتنا بڑا کام کر دکھایا تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ سمیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا فکر مند۔ اس بات کا انحصار زری پر تھا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے سامنے کھلے ہوئے دروازے سے نظر آتی زری کو دیکھا، جو دادی کے پاس آج کی ساری شاپنگ کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ آج وہ بہت دنوں بعد اتنی خوش، اتنی مگن دکھائی دے رہی تھی۔ اب معلوم نہیں یہ نیا سلسلہ اس پر کیا اثر ڈالنے والا تھا۔ کم از کم آج جب ان دونوں بہنوں نے ایک ساتھ اتنا اچھا وقت بہت دن بعد گزارا تھا، وہ کسی بھی بحث میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر رات گئے جب وہ لوگ لائٹ بجھا کر سونے کے لیے لیٹیں تو خود بخود ہی سب سے پہلی بات ان مہمانوں کے بارے میں ہی چھڑی۔ بچپن سے اب تک اسے زری کو ہر بات بتائے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی امی سے حاصل کردہ ساری معلومات اس تک پہنچانے میں دیر نہیں لگی۔ امی بتا رہی تھیں کہ ابا کو لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ چلو اچھا ہے، اس کا اور تمہارا پروفیشن بھی ایک ہے، سنا ہے ایسے میں انڈرسٹینڈنگ جلدی ہو جاتی۔ پلیز سمیہ، مجھے سونے دو، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ ساری تفصیل خاموشی سے سنتے رہنے کے بعد اس نے بلاہے سمیہ کے تبصرے کو رد کیا۔ اس کے لہجے میں بڑی واضح قسم کی بیزاری تھی۔ تمہیں برا لگا کیا؟ سمیہ نے کمرے کی نیم تاریکی میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اس وقت اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ ہاں، اور تم امی سے کہہ دو میرے لیے مت پریشان ہوا کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری فکر انہیں نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ سمیہ کا خیال تھا کہ وہ جواباً کچھ اور بھی کہے گی، مگر وہ پھر خاموش ہی رہی۔ سمیہ نے ایک آدھ بار اسے مخاطب بھی کیا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اگلی صبح سمیہ کے اٹھنے سے پہلے وہ حسب معمول چاہ بھی چکی تھی۔ اس کا گزشتہ رات والا رویہ سمیہ کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ کسی وقت آج ہی امی سے اس بارے میں بات کرنے کا اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ دادی، ابا، امی کو بالترتیب ناشتہ کرا کے اور خود کر کے وہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ اوپر سے سجیلا چلی آئی۔ سمیہ کو بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی جب اس نے اوپر آنا جانا چھوڑا تھا یہاں کی خیر خبر رکھنے کے لیے۔ فردوس چچی اور سجیلا کو خود ہی آنا پڑتا تھا۔ کل تو تم لوگ بہت مصروف رہیں، پہلے بازار گئیں، پھر مہمان آ گئے۔ سمیہ لاؤنج کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، سو وہ وہیں بیٹھ کر
اپنی تفتیش شروع کر چکی تھی۔ مجھے بتا دیتی تو میں بھی ساتھ چلی جاتی، حالانکہ وہ لوگ اکثر ہی جاتی رہتی تھیں، مگر اس وقت جتانا مقصود تھا۔ سمیہ بہت دن ہوئے اس طرح کی باتوں کا اثر لینا چھوڑ چکی تھی، سو چپ چاپ اپنا کام کیے گئی۔ کل تمہارے ہاں کون آیا ہوا تھا؟ بہت دیر تک سفید مہران کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑا سا مایوس ہو کر سجیلا دوسرے اہم موضوع پر آئی۔ اس بار سمیہ نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ زری کے رشتے کے لیے لوگ آئے تھے، بہت ہی اچھی فیملی ہے اور لڑکا تو بہت ہی اچھا۔ ابا مل چکے ہیں۔ لہجے کو حد درجے بشاش بنا کر اس نے امی سے میری معلومات اس تک پہنچائیں۔ اچھا؟ سجیلا کے چہرے پر واضح طور پر ہلکا سا سایہ اترا۔ کیا ان لوگوں کو بھی زری پسند آ گئی ہے؟ ظاہر ہے بہت خوش ہیں وہ لوگ، کہہ رہے تھے کہ اتنی اچھی لڑکی انہیں بس خوش قسمتی سے ہی مل گئی ہے۔ تھا تو اچھا پن، مگر وہ جان بوجھ کر خوب تعریفیں کیے گئی۔ سجیلا جو زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے آئی تھی، چند منٹ میں ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اور امی کو سعیدہ آنٹی کے ہاں جانا ہے، وہ لوگ بہت یاد کر رہے ہیں، بار بار ان کی بیٹیوں کے فون آ رہے ہیں۔ اس نے یقیناً جوابی کارروائی کے طور پر ہی کہا تھا، مگر سمیہ نے اثر لینا چھوڑ دیا تھا۔ جتنی تلخ باتیں وہ لوگ زری کو کہہ چکی تھیں، اس سے زیادہ تکلیف اسے اب کسی دوسری بات سے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جاؤ پھر، تمہیں تو تیاری میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ سمیہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے سنا ہے عاطف بھائی کی نوکری بس ٹکی ہوئی ہے۔ بیرونی برآمدے میں کھڑے ہو کر اسے رخصت کرنے سے پہلے سمیہ نے بڑی بے نیازی سے ایک سنی سنائی بات کو آگے بڑھایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سجیلا پہلی بار بڑے پورے اعتماد انداز میں مسکرائی۔ عاطف کے گھر والوں کو تو بیکار کا شور مچائے رکھنے کی عادت ہے، ورنہ نہ اچھی جاب ایسے ہی ختم ہوتی ہے، نہ ہی اچھا وقت۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ اسی محسوس ادا کے ساتھ مسکرائی جو پہلے کبھی سمیہ کو اس کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب لگتی تھی، مگر اب صرف اس سے دل جلتا تھا۔ اس نے یوں ہی نظر چرا کر سامنے دیکھنا چاہا تو کچھ چونک سی گئی۔ یہ کون لوگ تمہارے گھر آئے ہیں؟ اجنبی شکلوں کے 3 آدمی اختر چچا کے پورشن کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ سجیلا نے بھی اس کے ساتھ ہی اس طرف دیکھا تھا، اور اس کے چہرے پر پہلے تذبذب کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اس کے لیے بھی اتنے ہی اجنبی ہیں۔ ابو کے ملنے والے ہوں گے۔ ہمارے گھر تو لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، بزنس کے سلسلے میں بہت لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ وہ بہت آرام سے کہتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر اس طرف چلی گئی۔ سمیہ چپ چاپ کھڑی چند لمحے تو انہیں دیکھے گئی، پھر واپس اندر چلی آئی۔ فردوس چچی اور سجیلا کتنی زیادہ پورے اعتماد ہیں، ہر طرح کے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینے کی صلاحیت رکھنے والی، نہ کوئی فکر، نہ اندیشے، اور نہ ہی شاید کوئی اخلاقی اقدار، جن کی یہاں ہر وقت ہی سر پر فکر سوار رہتی ہے۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتے ہوئے مستقل سوچے گئی، اور اب جو عاطف انہیں پسند آ گیا ہے تو کتنی آسانی سے انہوں نے یہاں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ سجیلا کے چہرے پر پھیلی پرغرور چمک اس سچائی کا ثبوت تھی، تو پھر وہ سب کیا تھا جو زری کی آنکھوں میں ایک مستقل اداسی ٹھہرا گیا تھا؟ وہ جب بھی زری کے متعلق سوچتی ایک تکلیف دہ احساس سے دوچار ہوتی۔ ان لوگوں کو زری بہت پسند آئی ہے۔ تمہارے ابا کے پاس ان کا فون آ گیا ہے۔ بے حد ہوش ہو کر دوپہر تک امی نے وہ خوشخبری بھی سنا دی جو سمیہ نے صبح سے کتنی ہی بار نہ سننے کی تمنا کی تھی۔ امی کا لہجہ خوشی سے بھیگا جا رہا تھا، اور اس وقت انہیں کسی مایوس کن صورتحال سے دوچار کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی سمیہ نے ایک کوشش کرنی چاہی۔ زری کی مرضی کا ضرور خیال رکھیے گا امی، مجھے نہیں لگتا کہ اسے یہ رشتہ منظور ہوگا۔ کیوں، کیا خرابی ہے؟ حسب توقع وہ غصے میں آنے لگی۔ وہ کیا بتاتی کہ خرابی اس رشتے میں نہیں، زری کے دل و دماغ میں ہے۔ بھائی تمہارا کوئی ہے نہیں، اور باپ کی صحت کا حال تم لوگوں کے سامنے ہے۔ آخر یہ بوجھ کسی طرح تو اتارنا ہے۔ مجھے رحم کرو تم دونوں میرے حال پر۔ وہ اتنی لاچار اور بے بس نظر آ رہی تھیں کہ سمیہ سے لفظ بوجھ پر برا بھی نہیں منایا گیا۔ امی بنا اس کی طرف دوبارہ دیکھے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئیں سامنے والے کھلے دروازے سے دوسرے کمرے میں جا چکی تھیں۔ سمیہ ابھی تک وہیں خاموش سی کھڑی تھی، تبھی عقب سے ہوتی آہٹ پر اسے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ پیچھے زری کھڑی تھی۔ معلوم نہیں وہ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی یا اس کی اور امی کی یہ دل دکھا دینے والی باتیں سن چکی تھی۔ سمیہ نے اندازہ لگانا چاہا تو اس کی فوراً ہی تصدیق ہو گئی۔ امی سے کہہ دینا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ لوگ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ سمیہ نے بہت غور سے اس کے چہرے پر کچھ تلاش کرنا چاہا، مگر اس کا چہرہ بھی اتنا بے تاثر ہو رہا تھا جتنا کہ اس کا لہجہ تھا۔ شاید کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، سمیہ نے مایوسی کے ساتھ سوچا۔ اگلا دن ہنگامہ خیز تھا۔
دادی اور امی کے درمیان زری کے متوقع سسرال کو رضامندی دینے اور باقاعدہ بات پکی کرنے کے دن کے تعین پر مشورے جاری تھے کہ دادی کے پڑوس والی سیڑھیوں پر پھر سے شور جاگنے لگا۔ یہ راستہ کئی مہینوں بعد کھلا تھا۔ چند منٹ تو دادی نے بمشکل صبر کیا، مگر پھر امی کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گیٹ کے پاس کئی لوگ کھڑے تھے، اختر چچا کے پورشن میں جانے والے بیرونی راستے کے آگے۔ اس چھوٹے موٹے ہجوم کی وجہ سے ٹیپو اور بابی نے آج بہت دن بعد یہ راستہ کھولا تھا۔ معلوم نہیں کیا قصہ تھا، بس ایک ہلکا ہلکا سا شور تھا جو واضح طور پر کوئی بات سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ اختر چچا کا کسی بات پر شاید جھگڑا ہو رہا تھا۔ سمیہ بیرونی برآمدے میں جا کھڑی ہوئی۔ زری موجود نہیں تھی، تبھی اس نے ابا کو اپنے کمرے سے نکل کر اس طرف جاتے دیکھا جہاں اختر چچا لوگوں میں گھرے کھڑے تھے۔ وہ اب کمرے سے کم کم ہی نکلتے تھے اور قدرے آہستہ چلا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ جس طرح تیز تیز قدم اٹھاتے اختر چچا کی طرف بڑھے تھے، اس سے ان کی فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ سمیہ، دادی اپنے کمرے کی کھڑکی سے بہت غصے کے ساتھ اسے اندر جانے کی ہدایت دے رہی تھیں۔ خدا خیر کرے، معلوم نہیں کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ دادی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ان کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنی۔ سمیہ کو یاد آیا کہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں سے 2-3 وہی تھے جو کل بھی اختر چچا کے گھر آئے تھے بقول سجیلا کے بزنس کے سلسلے میں۔ ساری مصیبتیں ایک ساتھ ہی نازل ہوتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھ سے۔ ان سب کو بڑی دیر بعد رخصت کرنے کے بعد اختر چچا اوپر نہیں گئے تھے، بلکہ دادی کے کمرے میں آ بیٹھے تھے، اور ان کی کتھا کہانی میں حیران ہونے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ سب کچھ اسی طرح پیش آ رہا تھا جس طرح آنا چاہیے تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی غلطی کا سرا پکڑنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ بزنس کافی عرصے سے نقصان میں جا رہا تھا، اب ایک اور بڑا نقصان اور ساجھے دار کی بے ایمانی کا قصہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بینک سے اتنے عرصے میں وہ جتنے قرضے لے سکتے تھے لے چکے تھے، اور اب وہاں سے واپسی کے نوٹس کی آخری تاریخ بھی گزرنے کو تھی۔ دکانیں، آفس، معلوم نہیں کیا کیا غرق ہونے والا تھا۔ یہاں نیچے کسی کو بھی ان کے اثاثوں کا تھوڑا بہت بھی اندازہ نہیں تھا، اور جنہیں اندازہ تھا وہ اس سارے واویلے سے سخت بیزار دکھائی دے رہی تھیں۔ لوگ تو ایسی صورتحال میں 10 راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، تمہاری طرح ہاتھ پاؤں پھلا کر نہیں بیٹھ جاتے۔ وہ خود اپنی ہر مشکل کا حل چٹکی بجاتے میں ڈھونڈتی چلی آئی تھیں۔ انہیں اختر چچا ویسے بھی سخت بے وقوف اور بزدلے لگے تھے ہمیشہ۔ اگر وہ اتنی سمجھدار نہ ہوتیں تو معلوم نہیں کیا بننا تھا۔ دادی کے کمرے کی پرانی مسحری اور گھر کے پھیکے پڑتے رنگ و روگن کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی وحشت زدہ سی ہو کر سوچا کرتی تھیں، مگر اس وقت معاملہ کچھ دوسری ہی صورت اختیار کر رہا تھا۔ کم وقت میں پیسوں کا انتظام، بینک سے مدت میں توسیع کی بھاگ دوڑ، اور اپنے ساتھ ہوئی جعل سازی پر کسی بھی ثبوت کا ہاتھ میں نہ ہونا۔ خود اختر چچا نے کاروبار کے نام پر جو پیسہ قرض لیا تھا، اس کا بیشتر حصہ ذاتی تصرف میں استعمال ہوا تھا۔ گھر کی آرائش پر بے دریغ خرچ کیا جاتا رہا تھا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ نہیں رک سکا تھا۔ غلطی ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ بحث ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت عرصے بعد دادی کا کمرہ ایک بار پھر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ میرے زیورات پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری سجیلا کے لیے ہیں۔ اپنے ساتھ لائی مصیبتیں دور کرنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ سمیہ جب تیسری بار چائے کی ٹرے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو فردوس چچی نہایت بے مروتی سے کہہ رہی تھیں۔ سمیہ کی نگاہ کسی اور طرف جمی ہوئی تھی۔ دادی کی مسحری کے ایک کونے پر سکڑی سمٹی سی سعیدہ خالہ بیٹھی تھیں۔ شاید وہ اب بھی آئی تھیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک سمیہ نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس سارے ہنگامے کو انہوں نے کتنا سمجھا تھا یہ تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا، مگر ان کے چہرے پر پھیلی مایوسی اور خوف کی جو ملی جلی سی کیفیت تھی وہ بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بڑے ہی غلط موقع پر آئی تھیں، کم از کم سمیہ کو تو ایسا ہی لگا، اور شاید انہیں بھی ایسا ہی لگا تھا۔ تب بھی چند گھنٹوں میں چائے کا کپ ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حالات اتنے گمبھیر تھے کہ کسی نے بھی انہیں مروتاً ہی بیٹھنے کو نہیں کہا۔ امی انہیں رخصت کرنے بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں تک گئی تھیں، اور فردوس چچی باہر گیٹ تک۔ کم از کم آدھا گھنٹہ سعیدہ خالہ کے ساتھ گزار کر جب اسی بے نیازی کے ساتھ سر اٹھائے واپس اندر آئیں تو معاملات کچھ نہ کچھ سیٹل ہو رہے تھے۔ ابا کسی سے ٹیلی فون پر بات ختم کر رہے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی صرف نیک نامی اور اچھے اور مخلص دوست ہی کمائے تھے۔ کسی کے ذریعے بینک کی دی گئی میعاد میں توسیع کا روشن امکان پیدا ہو رہا ہے۔ زندگی بھر میں نے کسی سے ایک پیسہ بھی قرض نہیں لیا، مگر اب مجبوری ہے۔ ایک بہت پرانے دوست ہیں، بیچارے اس مشکل گھڑی میں فوراً ہی کام آنے کے لیے تیار ہیں۔
اللہ انہیں اس کا اجر دے۔ ابا بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے تھے، اور پھر ابھی یہ گھر بھی باقی ہے، ہم دونوں بھائیوں کی مشترکہ ملکیت، اس کو بھی مارٹگیج کرانے کی بات کرتے ہیں۔ ابا نے اٹھ کر اختر چچا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو۔ اختر چچا کا سر جھکتا چلا گیا۔ وہ شاید رو رہے تھے، اپنی ناکامیوں پر یا اس کمزور بیمار بھائی سے ملے حوصلے پر جسے وہ برسوں پہلے بلا چکے تھے۔ پھر دوست چچی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہلکے سے سر کو جھٹکا اور مزید بیٹھنا فضول سمجھ کر باہر نکل آئیں۔ میں کیا بے وقوف ہوں جو اپنی جمع پونجی ان کی بے وقوفیوں کی نظر کر دیتی؟ اچھا ہے کریں خود ہی سارا انتظام۔ اوپر جاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنی عقل سمجھ پر بجا طور پر مغرور ہو رہی تھیں۔ سجیلا اوپر ہی تھی، وہ بیکار کی فکریں خود پر لادنے کے حق میں نہیں تھی۔ پریشانیاں صرف چہرے پر لائنوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بات اس نے بہت پہلے کہیں پڑھی تھی اور تب ہی اسے پلو سے باندھ رکھی تھی۔ اپنی خوبصورتی سے آراستہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پھر دوست چچی مطمئن تھیں۔ ان کے سارے کام حسب منشا ہوتے آ رہے تھے۔ کسی مناسب دن مناسب گھڑی میں ان کی سجیلا کا عاطف جیسے اسمارٹ، خوش شکل، خوش مزاج لڑکے سے رشتہ بھی طے ہو جانا تھا، جس کی قابلیت میں بہرحال کوئی شک نہ تھا۔ نیچے ہونے والے اختر چچا کے سارے واویلے کو بلا کر انہوں نے اعتماد سے سوچا، رہے اختر چچا تو ان کے معاملات کتنے بھی گنجلک سہی آخر کو حل ہو ہی جانے تھے۔ اگلے کئی دن کی دوڑ دھوپ قطعی ان کا درد سر نہیں تھی۔ ابا کی بیماری کمزوری نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سویرے ہی ناشتہ کر کے وہ گھر سے نکل رہے تھے، کبھی اختر چچا کے ساتھ، کبھی اکیلے، اور کبھی کوئی انہیں آ کر لے جاتا تھا۔ دوپہر ڈھلے ان کی واپسی ہوتی اور شام کو پھر کچھ نہ کچھ مصروفیت۔ پھر بھی مجال ہے جو ان کے لبوں پر تھکن کی شکایت ہوتی۔ بڑے پر امید سے ہو کر وہ اختر چچا کو اپنے کمرے میں بٹھائے نہ جانے کیا کیا باتیں کیے جاتے۔ دادی کا حل مشکلات والا وظیفہ جاری رہتا۔ امی بھی اکثر انہی کے پاس بیٹھی ملتی۔ زری کے رشتے والا معاملہ فی الحال کچھ دن کے لیے دب گیا تھا۔ اختر اتنی بڑی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، کیا اچھا لگتا ہے کہ ایسے میں ہم اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے پھریں؟ اتوار والے دن وہ زری کو امی کی کہی بات بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سجیلا ان دونوں کو اپنی سالگرہ کا انویٹیشن دینے آئی تھی، جو شام کو گھریلو پیمانے پر ہی منانے کا ارادہ تھی۔ تبھی اس کے جانے کے بعد سمیہ کو امی کی یہ بات یاد آئی تھی۔ اپنی رضامندی کے اظہار کے بعد سے زری بڑی نارمل سی تھی، سو اس کی طرف سے خدشات روز بروز کم سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ہی ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر بلانا ممکن ہو سکے گا۔ اگلی طرف کھلنے والی کھڑکی میں وہ دونوں یوں ہی کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں، سر کو ہلکے سے جھٹکتے ہوئے زری کھڑکی سے ہٹ گئی۔ گردن کٹنے کی تکلیف تو آخر اپنی جگہ، مگر میرے خیال میں تلوار گرنے تک کا وقفہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ سامنے بیڈ پر جا بیٹھی تھی اور بظاہر ہلکے سے مسکرائی بھی تھی۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سا ہڑبڑا کر سمیہ اس کی طرف مڑی، مگر باہر سے ابا زری کو آواز دے رہے تھے۔ جی آئی ابا، کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سمیہ تلوار اور گردن والی تھیوری پر غور کرتی رہ گئی۔ سامنے گیٹ سے ملکہ بڑا گیٹ کھلا پڑا تھا۔ ابھی ٹیپو اور بابی ایک بار پھر باہر گئے تھے۔ سجیلا کی چھوٹی سی پارٹی بھی بڑے انتظامات مانگتی تھی، سو آج مین گیٹ کا بند ہونا ناممکن سی بات تھی۔ کبھی کبھی سمیہ کو ان لوگوں پر بڑا ہی رشک آنے لگتا تھا۔ زندگی کو اگر اسی طرح بے حسی اور خود غرضی کے ساتھ گزارا جائے تو وہ کتنی آسان اور جینے کے قابل ہو جائے۔ چوپٹ کھلے گیٹ سے اسے ہمیشہ ہی سخت کوفت ہوتی تھی، سو اسے کم از کم بھیٹ دینے کے خیال سے وہ کھڑکی سے ہٹی رہی تھی کہ ایک بڑا ہی مانوس سا شور بہت دن بعد فضا میں گونجنے لگا۔ عاطف کی بائک بڑی تیزی کے ساتھ اندر آئی تھی اور بجائے اختر چچا کے پورشن کی طرف جانے کے سیدھی دادی کے کمرے کے پاس آ کر رکی تھی۔ سجیلا کی پارٹی پر ان لوگوں کا وقت سے پہلے آنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ حیرت سمیہ کو اس گاڑی کی غیر موجودگی پر تھی، جو سیدہ خالہ کے گھرانے کا آج کل اسٹیٹس سمبل بنی ہوئی تھی۔ ہو نہ ہو نوکری سے فارغ کر دیے گئے ہیں حضرت۔ 100% درست اندازہ لگاتے ہوئے اسے بڑی کمینی سی خوشی حاصل ہوئی۔ پہلے کی طرح ان کے استقبال کو دوڑ کر جانے کی ذرا بھی ضرورت نہ سمجھتے ہوئے وہ اچھی خاصی دیر لگا کر کمرے سے نکلی۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ عاطف شاید اوپر چلا گیا تھا اور زری معلوم نہیں کہاں تھی۔ سمیہ لاؤنج سے گزرتی ہوئی کچن میں آئی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اسے عاطف کی آواز سنائی تھی۔ ایک بار میرا یقین تو کرو زری، سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔
اس جیسا سخت ناقابل اعتبار شخص معلوم نہیں کس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یک بارگی تو سمیہ کو شدید قسم کا غصہ آنے لگا۔ اب جب کہ جیسے بھی صحیح زری کی زندگی کو کنارہ ملنے کی امید بننے لگی تھی، تو ایک بار پھر کچن کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اسے زری دکھائی دے رہی تھی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ مان لو یہ سب کچھ تمہاری خاطر تھا، بے شک تمہیں اس سے تکلیف پہنچی، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ انہوں نے خود اچھے برے کا فرق پہچانا؟ عاطف کے لہجے میں بڑی عاجزی تھی، اور اس طرح زری کی خوشامد کرتا ہوا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سمیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سارا غصہ زائل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی۔ میں چاہتا تو بہت پہلے اپنی بات زبردستی بھی منوا سکتا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ تمہیں پوری خوشی اور پوری عزت کے ساتھ میرے گھر والے۔ عاطف کی آواز اسے کچن سے نکلنے تک سنائی دی، اور اس آواز میں اتنی سچائی تو یقیناً تھی کہ سیدہ حالہ کو ایک پرتکلف سی چائے کے لیے یقیناً روکا جا سکتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی دادی کے کمرے کی طرف مڑ گئی، جہاں سیدہ حالہ دادی کو یہ یقین دلانے میں مصروف تھیں کہ عاطف کی جاب بدستور قائم ہے اور ماشاءاللہ ترقی کے کتنے امکانات روشن تر ہیں۔ وہ تو آج گاڑی گئی ہوئی ہے سروس کے لیے، اور پھر خود اس کا دل بھی بائک پر آنے کو چاہ رہا تھا۔ اتنی تیز رفتار سے لایا میرا تو دل۔ ایک روشن چمکیلی مسکراہٹ سمیہ کے لبوں پر پھیلنے لگی۔ لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔